بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کے اسلام کا ایک مشہور ترین واقعہ میری ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے پڑھ، بہت ہی مشہور، اللہ کے رسول کے زمانہ، وادی برود میں جانے کے بعد وادی السلام میں کیسے آتی، عذاب کے بعد رحمت کیسے آتی۔ ویری سمپل، غور سے سنیں، مشہور ترین واقعہ، لیکن ایک کمپلیٹ میسیج ہے آج کی میری دوسری مجلس کا۔ مدینہ منورہ، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ ویری گڈ، اچھا امپرومنٹ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اللہ کے رسول کا زمانہ، سرکار کے زمانے میں اللہ کا رسول مدینہ منورہ سے باہر جا رہے تھے، 1 کلومیٹر دور یا آدھا کلومیٹر جا رہے تھے، پورے اصحاب ساتھ۔ جب جا رہے تھے، بڑا مشہور واقعہ، لیکن ایک میسیج ہے اس میں، آپ نے سنا ہوگا لیکن میرے منہ سے سنو۔ جب چل رہے تھے تو راستے میں ایک سیمیٹری ملی، گریو یارڈ مسلمانوں کا۔ اللہ کے رسول جب وہ قبرستان کے قریب پہنچے تو دور سے بتایا کہ وہ جو رائٹ سائڈ والی گریو ہے، وہ جو رائٹ پہ دکھ رہی تم کو گریو، اس گریو کے سامنے سے تیز چلے جانا، رکنا نہیں۔ آج کا شیعہ نہیں تھا، اس زمانے کے تھے، جو بولتے سنتے تھے۔ آج تو پہلے سوال وائی، کیوں مرجع کو پوچھتے ہیں یار۔ افسوس یہی تو بات ہے کہ مرجعیت کو مضبوط کرو، مرجعیت کو مضبوط کرو۔ آج اگر ہمارے پاس دین ہے تو صرف مرجعیت کی وجہ سے، ظاہری طور پر۔ اور دنیا یہ چاری کہ مرجعیت ویک ہو جائے، لیکن کسی کے چاہنے سے نہیں ہوتا، ہمارا امام موجود ہے۔ مرجعیت کو مضبوط رکھنا ہمیشہ۔ آج اگر ہم کو معلوم ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، تو مرجعیت کی وجہ سے معلوم ہے، ہر چیز ان کی وجہ۔ کبھی اعتراض مت کرو کہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسا معلوم ہو رہا کہ آپ بھی ایک دوسرے مرجع ہیں۔ بہرحال میری ٹاپک نہیں ہے، ورنہ پوری ٹاپک بتاؤں میں آپ کو۔ پورے محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی جو پہلا مرجع تھا، وہاں سے لے کے آج تک سارے مراجعوں کی تاریخ پڑھ کے بتاؤں۔ محسنان اسلام کے عنوان پہ میری پورے اشرے اس کے 88 علماء ہیں کہ جنہوں نے فانوس بن کر ظاہری طور پہ چراغ محمدی کو بچا لیا 1200 سال میں۔ تو بہرحال اللہ کا رسول نے کہا کہ رائٹ سائڈ پہ جو گریو آ رہی، اس کے سامنے سے تیز چلے جانا، رکنا نہیں۔ مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے، تیز چلے گئے۔ آگے جانے کے بعد پوچھا کہ آپ نے کیوں کہا، ریزن کیا تھا؟ تو اللہ کا رسول کہہ رہا جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مسلمانوں، اس لحد پہ عذاب ہو رہا تھا، شدید عذاب تھا، اور میں رحمت للعالمین ہوں، اگر میں ٹھہرتا تو عذاب رک جاتا۔ مسلمانوں نے کہا یہ تو بہتر تھا نا، آپ ٹھہرتے، آپ کے کلمہ پڑھنے والے پہ عذاب رک جاتا۔ تو آپ نے کہا اللہ کی مرضی، اللہ ایک بڑا پیغام دینا چاہتا، ایک بڑا میسیج دینا چاہتا، اسی لیے مجھ سے کہا کہ آگے بڑھ جاؤ۔ کہا اس پہ شدید عذاب تھا، ظاہری طور پہ باہر سے کچھ نظر نہیں آ رہا، گریو بند ہے، لیکن اندر کیا ہو رہا وی ڈونٹ نو۔ اسی لیے ہمارے پاس مسلسل اعمال ہے کہ برزخ میں اپنے پیرنٹس کے لیے ایٹ لیسٹ ڈو سم تھنگ۔ چلے گئے، آدھا 1 گھنٹہ گزار کے جو بھی کام کے لیے گئے تھے، کام کر کے واپس آ رہے تھے۔ جب واپس آ رہے تھے تو مسلمانوں نے کہا کہ سرکار یہ رائٹ سائڈ پہ وہ آ رہی ہے قبر، لیفٹ سائڈ پہ تیز چلنا ہے۔ آپ نے کہا تیز نہیں چلنا ہے، اب جا کے رکنا ہے وہاں پہ۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ابھی آپ نے کہا آدھا 1 گھنٹہ پہلے اس پہ شدید عذاب ہے، کہا وہ عذاب چلا گیا، اب رحمت آ گئی۔ آپ ایک چیز غور کرو، اللہ کتنا مرسیفل ہے، کتنا جلدی اپنی رحمت کو نازل کرتا۔ یاد رکھو، اللہ عذاب نازل نہیں کرتا، رحمت کو پہلے نازل کرتا، اس کی بلیسنگ پہلے آتی۔ وہ اتنا کریم ہے، اسی لیے روزانہ صبح اٹھ کے یا رات میں سونے سے پہلے یا کریموں کی تسبیح پڑھو، ایٹ لیسٹ 18 ٹائمز پڑھو،
یار اور ہر نماز کے بعد جب 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بولتے سجدے میں جا کے شکر ادا کرو اور 7 ٹائمز بولو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. روایت کا جملہ ہے کہ جو بندہ میری بارگاہ میں نماز کے بعد آ کے مجھے اس نام سے پکارتا ہے میں نے سارے رحمت کے دروازے کھول دیتا. 7 ٹائمز بولنا ہے جس یا ارحم الراحمین. اس کے بعد دعا مانگو. دیکھو دعا کیسے قبول ہوتی, کتنی دیر ہو رہی ہے, 1 منٹ بھی نہیں ہو رہا, لیکن تمہارے لیے رحمت, نماز بھی قبول ہے اور رحمتیں بھی نازل ہیں. 7 ٹائمز صرف یا ارحم الراحمین سجدے میں جا کے بول رہے. تو اب اللہ کے رسول سے پوچھا, جا کے ٹھہر گئے سرکار, اس گریو کے سامنے جا کے ٹھہر گئے. پوچھا یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے, یہ کیا ہے مسئلہ؟ تو آپ نے کہا 2 سال پہلے اس کا انتقال ہوا اور اس پہ شدید عذاب, اللہ معاف کرے, اللہ معاف, شدید عذاب تھا. ہم کو باہر سے کچھ نہیں معلوم ہو رہا. کہا شدید عذاب میں مبتلا تھا. یہ جب مرا اس کا 2 سال کا بچہ تھا, انفنٹ, اور اس کی وائف نے اس انفنٹ کو ریز کیا, اور ابھی کچھ لمحے پہلے تو مسلمانوں نے کہا اتنی جلدی عذاب ختم کیسے ہوا, رحمت کیسے آئی؟ تو اس کا جواب اللہ کے رسول نے دیا. یہ شیعہ سنی ساری کتابوں میں یہ روایت ہے. آپ نے کہا 2 سال پہلے یہ مرا, اس کا بچہ 2 سال کا تھا, اور اب آج ہی وہ بچے کی برتھ ڈے تھی, 4 سال کا ہو گیا. اسلام میں یہ کہ جب بچہ تمہارا لڑکی ہو لڑکا ہو 4 سال 10 دن کا ہو جائے تو پہلی مرتبہ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھاؤ. لیکن آج بچہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آتا باہر. نیا زمانہ ہے, کمپیوٹر ایج, لیکن اسلام بول رہا 4 سال میں سکھا دینا. تو کہا ابھی اس کی ماں نے اپنے بیٹے کو آغوش میں بٹھا کے کہا بیٹا بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پہلا 4 سال ہوا تھا. ماں نے کہا بیٹا جس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو اس کے معصوم بچے نے اس کی زبان کے اوپر, اس بچے کی زبان پہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو اللہ کی رحمت اپنے جوش پہ آ گئی. اللہ نے کیا کیا, وہ عذاب کے فرشتوں کو اوپر بلایا, رحمت کے فرشتوں کو نیچے بھیجا. تو عذاب کے فرشتوں نے کہا پروردگار تیرے اس بندے کے کوئی اعمال تو ایسے نہیں تھے کہ تو ہم کو بلا کے رحمت بھیج رہا. اللہ نے کہا کہ میں کیسے اس کے باپ پہ عذاب نازل کروں جس کا بیٹا مجھے رحمان و رحیم کہے, میں کیسے عذاب نازل, کتنا مرسیفل ہے, کتنا وی ہیو ٹو لو اللہ. معصومین جیسا چاہتے تھے, پیار کرو, محبت کرو, وہ تمہارا مرسیفل ہے, وہ تمہارا کیئر ٹیکر ہے ہر چیز. لیکن اہل بیت کو چھوڑ کے محبت نہیں ہوتی. جو بولنا تھا میں نے بول دیا. مائنس اہل بیت کی محبت, اللہ سے کوئی محبت نہیں ہوتی. آج جو لے کے بیٹھے ہوئے نا اللہ 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 اللہ, اہل بیت کو چھوڑ کے کر رہے. وہ جیسے محمد اور آل محمد نے بتایا ویسے محبت کرو. میں جو بہت بڑی بات بولا, میں جیسے محمد اور آل محمد نے ہم کو ٹیچ کیا بتایا ویسی محبت کرنا ہے ہم کو. تو بہرحال اہل بیت کے ساتھ ہوگی تمہاری ہر محبت, ہر تسبیح اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی.